اللہ نے فرمایا، مرشدہ نے فرمایا، مخدومۃ المسلمین والمسلمات نے فرمایا. ڈکشنری جا کر دیکھنا اس کا ترجمہ کیا ہے. عبداللہ قادری نے کہا کیا ہے، یہ عربی والے تو سمجھ جائیں گے. مخدومۃ المسلمین والمسلمات. حلالیوں کی ماں نے فرمایا، قرآن نے جن کو ماں کہا ہے اس ماں نے کہا، نظریاتیوں کی ماں نے کہا. آقا جی رمضان شریف میں جانے والا شیخ عبد القادر جیلانی تو فرماتے ہیں میں آخری عشرے میں اپنا بستر باندھ لیتا تھا اور یہ سوچتا تھا پتہ نہیں پھر نصیب ہو نہ ہو. عبادت پہ عبادت، اعتکاف میں عبادت، ریاضت ہی ریاضت، سعادت ہی سعادت. وہاں شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو بھی لوگوں نے نہیں سمجھا، نہ ہی کبھی غنیۃ الطالبین پڑھنے کی تکلیف کی ہے. انہوں نے بڑی عجیب بات کر دی. عیسائیوں نے مسلمانوں سے کہا، کس نے؟ کہ مسلمانوں یہ دیکھو ہمارا گرجا گھر کتنا پکا، کتنا مضبوط ہے، کتنا خوبصورت ہے. یہ دیکھو تمہاری مسجد وہ گر رہی ہے، چوڑا گر رہا ہے، لیپا پوچا گر رہا ہے. تم سچے ہوتے تو تمہارا جو اللہ کا گھر ہے مسجد وہ اتنا مضبوط نہ ہوتا. ہم مسلمان گھبرا گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شیخ آپ بتائیے. انہوں نے کہا کہ بلاؤ عیسائیوں کو. عیسائی آ گئے. آج تک تو مولویوں کو پتہ نہیں ہوگا، عیسائیوں سے بھی بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، مرزائیوں سے بھی بڑے متاثر ہیں. اگر جی کچھ نہ کچھ ہوگا، 10 چھتر تمہیں لگ جائے تو پتہ چل جائے گا کچھ نہ کچھ ہوگا. نبی کے گستاخ کے بارے میں تم ریاض کرتے ہو، تم سے بڑا بدماش کوئی ہے، تم سے بڑا بدماش کوئی ہے. میرے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، قادیانی کرے کافر ہے، خطکی کرے کافر ہے، کوئی اور کرے کافر ہے. کل بھی میرے نبی کی ختم نبوت زندہ تھی، قیامت تک میرے نبی کے ختم نبوت جاری رہے. ٹھیک ہے، میں ایک نعرہ لگا دو تاجدار ختم نبوت. ذرا نعرہ میں لگوا رہا ہوں. اچھا چلو میں لگواتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، صحابہ کرام کا مقام، شان صحابہ اہل بیت، شان اولیاء اللہ. اور مظفر آباد والوں، تم لوگوں کے نعروں سے گھبرا گئے ہو. 82 میں بات کھول رہا ہوں. ختم نبوت کے سلسلے میں عطاء اللہ شاہ بخاری کے بیٹے سید عطاء المحسن شاہ بخاری نام لے رہا ہوں، ان کے ساتھ سب سے پہلے وہاں جناب نگر میں مل گیا تھا. میں نے تقریر میں کہا تھا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان نبیکم واحد وان کتابکم واحد لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتکم. اور لوگوں اچھی طرح سن لو، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہاری کتاب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے. جو نبی کے بعد کسی نبی کو مانتا ہے تو اس کے باپ دو ہیں. جب میں نے یہ بات کی اس وقت مرزا ناصر تھا. مرزا ناصر جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اسمبلی میں آیا تھا مرزائیوں کی طرف سے، انہوں نے ہمیں گرفتار کروایا. سب سے پہلے میری گرفتاری ختم نبوت کے سلسلے میں ہوئی. مظفر آباد والوں، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، کیا تو اللہ کے دین کی عظمت کے لیے سنا. تمہیں تو چاہیے تھا میرے پاؤں چومتے، تمہیں تو چاہیے تھا مجھے ولی مانتے، تم الٹا باتیں کرتے ہو. میں حضور کی ختم نبوت کے لیے اور پتہ نہیں کتنی دفعہ جیل میں گیا ہوں تو مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے. حضور کے صحابہ کی عزت کے لیے گیا ہوں، مجھے فخر ہے.
اور میں یہ اپنے لیے ذات سمجھتا ہوں اللہ یہ وقت ہمارا قبول فرما لے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. وقت نہیں ہے. سیدہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ختم نبوت کی تاریخ پر میں نے جو تقریریں کی ہے وہ اتنی یادگار ہے کہ بہت سارے علماء ابھی تک دہراتے ہیں. میں نے اس وقت اس مرزا کو للکار کے کہا جذباتی میں شروع سے ہوں تو اس وقت یہی کہہ رہے شکل مردار آ گیا لعنتی بے شمار. وہ لینو پار والا وہ کون تھا؟ مرزا ناصر تھا جو ان کا ہیڈ تھا. ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. آج بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. صوفیاء کرام جو ہے نا ان کو بھی بڑی تکلیف. اس کو نہ بلانا میں نے والے کو بلانا بلاؤ. ہم تو بھائی پہلے بھی سیدھے تھے اب بھی سیدھے ہیں. جو بات سچی ہے وہ کریں گے. سیدہ نے پوچھا میرے آقا میرے مرشد اور میرے پیر آپ یہ تو بتائیے کہ راتوں میں سے ایک رات تاک کی مل جائے تو نشانی کیا ہے اور مانگے کیا؟ بس یہ دو باتیں. فرمایا ایک نشانی تو یہ ہے کہ تم عبادت کرو گے تو تمہیں عبادت میں سرور آئے گا. تمہیں جو محسوس ہوگا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے. تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے آج تم اللہ سے باتیں کر رہے. اور سیدہ نے پوچھا کہ اگر یہ رات مل جائے تو مانگے کیا؟ کس سے مانگنا ہے بھائی؟ زور سے کس سے مانگنا ہے؟ پیپل سے نہیں مانگنا, بوڑ سے نہیں مانگنا, ستاروں سے نہیں مانگنا, گھوڑوں سے نہیں مانگنا, اونٹوں سے نہیں مانگنا, کتوں سے نہیں مانگنا, بندوں سے نہیں مانگنا. باپ ہو کر باپ کی بات کر رہا ہوں. کس سے مانگنا ہے؟ قرآن نے کہا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ساری کائنات زمین و آسمان میں جتنی ہے سب کی سب مگتا ہے اور وہ ذات سب کے لیے سب کا داتا ہے. داتا اللہ, مشکل کشا اللہ, حاجت روا اللہ, بیٹیاں دینے والا اللہ, بیٹے دینے والا اللہ, غوث عطا کرنے والا اللہ, کرما والا اللہ, غریب نواز اللہ, امیر نواز اللہ, زندگی دینے والا بھی اللہ, موت دینے والا بھی اللہ, رمضان دینے والا بھی اللہ, رمضان میں بخشش کرنے والا بھی اللہ. پوچھا کیا مانگے؟ سیدہ نے پوچھا آقا کیا مانگے؟ فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. ہر چیز مانگ سکتے ہو اللہ سے. اب کوئی کہے اللہ جی دو چار بدماش رکھے ہوئے دو چار کوٹھوں پہ قبضہ کر دیا, اللہ تو مجھے توفیق دے انشاءاللہ تعالی چادر پکی چڑھاؤں گا یہ سارا معاملہ میرا ہو جائے. ہمیں بھی رکھو بناتے ہو یہ اللہ سے مانگو گے. ہر جائز چیز اللہ سے مانگو. جس کے اسلام میں ہر چیز مانگ سکتے ہو, شادی مانگ سکتے ہو, رشتے مانگ سکتے ہو, دولت مانگ سکتے ہو. ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں, بڑے صوفیوں کو حیضے چڑھے ہوئے ہیں. باجی اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی بس جی اللہ نے فرمایا ہے مجھ سے دنیا بھی مانگو مجھ سے دین بھی مانگو. تم دنیا بھی مانگو اے اللہ میرے بیٹے کو ڈیلکس بھی بنا, مانگ سکتے ہو. آپ کہو اللہ مجھے اربوں کا کاروباری بنا, مانگ سکتے ہو. تو پابندی تو نہیں جائز ہے نا. ہاں ناجائز نہیں مانگنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جو جی قرآن میں آیا ہوا ہے کہ اللہ میں دنیا میں بھی عزت دے آخرت میں. سمجھ آئیے بات, یہ دنیا میں تم نے یہ سمجھا ہوا ہے, ہمارے سے یہی ٹھیکہ
पीर साहिबा ने फरमाया क्या मांगे, ये दुआ पढ़े कि मांग तो हर चीज सकते हो, इस रात में सबसे बड़ी मांगने वाली चीज ये है, दो चीजें है ना मांगने वाली, एक कयामत में एक दुनिया में। कयामत में मास्टर में सबसे बड़ी मांगने वाली चीज क्या है, सबसे बड़ी जी नहीं, आए अल्लाह हमें अपना दीदार नसीब फरमा। आए जन्नत तो है ही मुसलमानों के लिए, जो बेवकूफ करते करते वो जी टका नहीं कर सकता, फलाने कराड़ में की बोरियां छड़ी पैसे की सुनना, कराड़ पूरी दुनिया की बोरियां भी खर्च कर दे नहीं बख्शा जाएगा, मुसलमान अल्लाह की राह में 1 रुपया भी दे बख्शा जाएगा, इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है, उसने कलमा नहीं पढ़ा। सुभान अल्लाह। बुनियाद कलमा है, बुनियाद क्या है, कलमा। बंद कर दिए चलिए, मतलब है हमसे शहबाज शरीफ भी नाराज हो गया। कभी तो अल्लाह को वक्त लाएगा हम दोनों इकट्ठे मिलेंगे। अच्छा जनाब,